السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بات کریں بھائی صاحب، بسم اللہ۔ یاری صاحب، اللہ یاری ہوں جی جناب۔ جی جی ہاں جناب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، مولا کا کرم، مولا کا کرم۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ہے جی محمد بلال احمد۔ بلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ الحمدللہ میں ٹیچر ہوں، اسکول کس ٹیچر۔ چیز اسکول کون سے کلاس پڑھاتے ہیں؟ میں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ 10ویں جماعت۔ طالب علم کو مارتے ہیں خوب ڈنڈے کے ساتھ؟ ہاں جی مارتے ہیں، مارتے ہیں؟ ہاں جی 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 مرغا بھی بناتے ہیں؟ مرغا بھی بناتے ہیں؟ مرغا بھی بناتا ہوں۔ تو یہ ظلم ہے بھائی، یہ ظلم نہ کیا کرو، قیامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت بھی ہے، خدا کا خوف۔ اچھا بات یہ ہے، جی جناب۔ بات یہ ہے کہ میں ایک عرصے سے شیعہ مذہب بھی پڑھ رہا ہوں اور سنی مذہب بھی پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے ویڈیوز بھی میں نے دیکھے، آپ کے نا ویڈیوز میں آپ لوگوں کو عام طور پر جو دعوت دیتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اصول پر بات کرو، ہمارا مسئلہ خلافت پر بات، اور یہ فروئی باتیں، شیعہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، شیعہ ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں نہیں کرتے، ان باتوں کو چھوڑو، آپ مسئلہ خلافت پر بات کرو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں بھی ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا کوئی کتابوں کے ساتھ بھی ذوق ہے جی، کتابیں پڑھنے کے ساتھ شغف ہے نا میرا۔ اچھا وہ پڑھاتے کیا چیز پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ میں ویسے ایک سائنس ٹیچر ہوں، سائنس ٹیچر۔ جی 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 بسم اللہ۔ تو میرا نا آپ سے آج سوال بڑا ایک فرینڈلی سا، سادہ، عام فہم سا، وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ امامت ہے، آپ کے نزدیک سیدنا علی کی خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، اس پر آپ کے پاس کیا قرآن سے کیا نص ہے اور حدیث میں آپ کے پاس کون سی بات؟ چلیں سب سے پہلے آپ اہل سنت کے اصول حدیث اور ان کی کتب حدیث پر بات کریں، پھر بعد میں آپ کی بات بعد میں ہوگی کہ آپ کی کتابوں میں، بھئی آپ کی کتابوں میں تو ہے ہی۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی دلیل ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں آپ کے پاس ایسی کون سی نص ہے وہ جو قطعی الدلالت بھی ہے اور دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے، جس کا مفہوم بالکل مبرر کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات یہ ہے جی، دو آپ کے جواب کا دو مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ پہلا مرحلہ اس پہ آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے، اگر بات کرنا چاہیں کیوں نہیں کرنا اوکے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے عزیز، اچھا یہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے نا؟ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن آپ لائیو ہیں بھائی، لائیو جا رہے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا میری بات سنیں، آج نا آپ نے اس پہ حرف آخر گفتگو کرنی، لیکن مجھے اتنا حق ضرور دینا ہے آپ نے کہ جہاں میں سوال اٹھانا چاہوں وہاں پر میں سوال اٹھاؤں گا۔ آج دلائل آپ کے ہیں، تنقید میری ہوگی، اور اگلی نشست میں دلائل آپ کے میرے ہوں گے، تنقید آپ کی ہوگی۔ نہیں، میں آپ کے خلاف کیا دلیل لے کے آؤں؟ جب آپ سائنس ٹیچر ہیں بھائی، آپ اپنے عالم کو لے آئیں گے تو میں وہ میری بات کرو بھائی، میں اس کے ساتھ بات کروں تو مزہ آئے گا نا، پھر مناظرہ ہوگا۔ نہیں سائنس ٹیچر ٹھیک ہے، اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہیں، دیکھیں اگر آپ مولوی ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سائنس ٹیچر ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ سائنس ٹیچر ہیں، میں جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اچھی بات۔ بہرحال آپ اپنے علماء کو لے کے آئیے تو ان کے ساتھ گفتگو ہو تو مزہ آ جائے، سب کو فائدہ بھی ہو۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے، پہلا مرحلہ میرے جواب کا یہ ہے کہ آپ کے علماء، اب آپ کے کتب میں، یار ہمارے علماء کو چھوڑیں، آپ قرآن سے دلیل پیش کریں جو حضرت علی کی۔ او بھائی بات سنو نا، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے اکابر نے اپنی کتب میں صحابہ سے ایسی روایتیں کی ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تو یہ احادیث صحیح بھی ہیں، نہ صرف صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں، اور یہ بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہماری، وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ احادیث پر بعد میں آپ قرآن سے سیدنا علی کی خلافت منسوخ ہونے پر نص۔ او بھائی قرآن وحی کے متعلق عرض کر رہا ہوں نا، آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ جی بولیں، بسم اللہ۔ بات یہ ہے کیونکہ آپ ایک شخص مجھے دلیل لے کے آتا نا، اس کے پاس مثلا دو بھائیوں میں اختلاف چل رہا ہے میراث پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک وراثت نامہ ہے، وراثت نامہ آدھے سے پٹا ہوا ہے، نصف صفحہ نہیں ہے اس کا، وہ ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وراثت نامے میں آپ کا حق نہیں ہے، تو دوسرا بھائی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی اس وراثت نامے میں آدھا حصہ کہاں گیا، تو پورا وراثت نامہ لے کے آؤ، اس میں میرا حق ضرور ہوگا۔ تو آپ کسی بھی محکمے میں لے کے جائیں اس آدھے ورق کو، آدھی پرچی کو، کہ ہمارے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، یہ وراثت نامہ ہے، جج آپ سے یہی کہے گا کہ پورا کہاں ہے، پورا کاپی لے کے آؤ، آپ آدھا صفحہ لے کے آئے، آدھا صفحے میں بھائی دوسرے بھائی کا بھی اس کا حق بھی لکھا ہوگا نا، اس پہ تو جج کوئی فیصلہ صادر تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں قرآن سے ہمیں دکھاؤ، تو پہلی بات یہ ہے کہ تم ثابت کرو کہ تمہارے مذہب میں تمہارے صحابہ، تمہارے اکابر وہ سب جھوٹے تھے، تم وہ جو انہوں نے شہادتیں دی کہ قرآن ناقص ہے اس کا کیا کرو گے؟ نہیں بات کرنے دیں بھائی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ
اپنے نزدیک بھی بتا دیں کہ ہمارے نزدیک تو آپ نے کہہ دیا ناقص ہے, اپنے نزدیک بھی بتائیں تاکہ بات آگے. میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا, جو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں وہی میرا عقیدہ. کیا فرماتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے عقائد کتب میں موجود ہیں. ابھی آپ وہ دوسرا سوال ہے, ٹھک ہے نا, دوسرا سوال. ابھی ایک موضوع پہ بات کریں, ابھی ایک بات پہ ایک سوال پہ بات کریں, اس طرح نہیں ہوتا بھائی. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بھائی بات کرنے دو گے, بلال بھائی بات کرنے دو نا پلیز, تھینک یو. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت ہی بےہودہ, بہت ہی ایک بہت بڑے فراڈ پہ مبنی ہے, اور آپ کے سوال ہی سے او بھائی بات کرنے دو گے پھر آپ سے التجا ہے. دیکھو اس طرح تو بات نہیں ہوتی کہ مجھے 2 سیکنڈ کے بعد فوراً. آپ نے ثابت تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا, تو آپ نے بےہودہ تو کہہ دیا, یہ آپ نے ٹھیک کیا. تو آپ ہی کے سوال سے آپ کے اپنے مذہب کا بتلان لازم آتا ہے. وہ کیوں لازم آتا ہے؟ کیونکہ جو ہی بات آپ نے کی نا, اور پھر او بھائی بات کرنے دو. اوکے جی عزیزو, جی بھلے جس شخص نے کسی کو خبردار کیا تو پھر اس نے کوئی عذر نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے نا. جس نے میں نے آپ کو خبردار کیا کہ میری بات کو نہ کاٹو, اس کے باوجود آپ میری بات کو مقرر کاٹ رہے ہیں. تو اب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر میں آپ کا فون کاٹوں, آپ سے بات نہ کروں, تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر نہ کہنا کہ اس نے میرے فون کاٹ دیا. تو آپ کے سوال سے دوبارہ عرض کرتا ہوں, آپ کے سوال سے جو ہی آپ نے کہہ دیا کہ قرآن سے دلیل پیش کرو, آپ کا اپنا مذہب باطل ثابت ہو جاتا ہے. کیوں اس کی وجہ یہ ہے, ایک طرف سے کہتے ہو کہ جو کہہ دے قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے, یہ کہتے ہو. دوسری طرف سے تمہارے اپنے اکابر عمر, عائشہ, عثمان وغیرہ صحابہ, انہوں نے شہادت دی کہ قرآن ناقص. تو جب اگر ان کا کفر آپ کے اپنے مذہب سے ثابت ہو گیا تو بلا شک و بلا رائے آپ کا مذہب باطل ہے. بلا شک و بلا رائے آپ کا مذہب باطل, کیونکہ اگر مثلا کوئی شخص ثابت کرے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے, تو ہمارے دین اسلام باطل ہو گیا نہیں ہوگا؟ بالکل باطل ہوگا. اگر دلیل آ جائے کہ یہ بھائی پیغمبر نہیں تھے, نستجیرو باللہ. سارا دین اسلام کا اساس اسی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. اگر کوئی کہہ دے کہ انہوں نے جھوٹے نبوت کا ادعا کیا تو پھر تو دین ہی باطل ہے. اسی طرح آپ خود جب ایک طرف سے کہتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا ادعا کرے وہ کافر ہوتا ہے, دوسری طرف سے ماشاءاللہ عائشہ, ابو بکر, عمر ماشاءاللہ خود شہادت دیتے ہیں قرآن ناقص ہے, تو پھر آپ کا مذہب خود بخود نہ باطل ہو گیا. آپ کے سوال ہی سے آپ کا مذہب باطل ہو گیا, اور کیونکہ آپ کا مذہب باطل ہے اور اسلام حق ہے, آپ مجھے اسلام حق ہے, آپ کا مذہب باطل ہے, اسلام حق ہے, تو ثابت ہو گیا کہ شیعہ مذہب حق ہے. کیونکہ اگر آپ کا مذہب باطل ہے تو ہمارا مذہب حق ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ ثابت ہو گیا نا. میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منسوخ, اس پر قرآن کریم سے دلیل دیں. آپ نے دلیل تو بالکل نہیں دی, بلکہ آپ نے قرآن پاک وہ اداکاری ہے نا آپ کی, وہ آپ کی اداکاری ہے. میں نے ابھی جو بات کی نا کہ آپ نے دلیل نہیں دی, وہ دلیل میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے کیا کہا, ابھی تم تکرار کرو, میں نے بھی کیا بولا ہے, تکرار کرو تم. آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے دلیل مانگ, میں نے کیا بولا ہے, بولو بلال بھائی. وہ سائنس ٹیچر جی بھائی کیمسٹری پڑھاتے ہیں, فزکس بایولوجی کیا پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں, کہنے کا مطلب فزکس پڑھاتے ہیں, بایولوجی پڑھاتے ہیں, سائنس پڑھاتے ہیں, میتھس پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں؟ میں میٹرک کی ساری کتابیں پڑھاتا ہوں, میٹرک کی ساری کتابیں پڑھاتے ہیں. تو ابھی جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی جی کہ آپ اگر قرآن سے دلیل مطالبہ کرتے ہیں تو ایک مرحلہ یہ ہے, میں نے نہیں کہا کہ میری ساری جواب یہی ہے, میں نے عرض کیا ایک مرحلہ یہی ہے, اور میں نے کہا کہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ کیونکہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے, اس لیے آپ کا اس سے آپ کا اپنا مذہب کا بتلان ثابت ہو جاتا ہے ایک طرف سے. دوسری طرف سے آپ کو سوال کرنے کا بھی حق نہیں ملتا. آپ مجھ سے سوال کریں کہ قرآن سے دکھائیں, ٹھیک ہے نا. یہ مرحلہ آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اگر کوئی رد ہے تو بتاؤ تاکہ میں دوسرے مرحلے میں چلے جاؤں. اس کا رد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیدنا عائشہ اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دونوں جو ہے وہ قرآن پاک کے نقص کے قائل تھے, لیکن آپ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی, اور آپ نے کہا جی اس سے تمہارا مت باطل ہو گیا, بغیر دلیل کے کیسے باطل ہو گیا, یہ تو بات آپ کی بالکل باطل ہے. اوکے میں دلیل لے کے آتا ہوں, کتاب لے کے آتا ہوں بخاری. میں کہتا ہوں کہ آپ نے پھر بھی قرآن سے حضرت علی کی ولایت ضرور ثابت کرنی. کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے دکھاؤ, ہم نے اس بات پہ دلیل نہیں لائے. بھائی دلیل تو پہلے بہت لا چکے ہیں نا, دوبارہ دلیل انہوں نے کہتے ہیں میں نے آپ کے پروگرام دیکھا. اگر آپ نے میرے پروگرام دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں آپ کے پروگراموں میں خلط مبس دیکھی ہے, خلط مبس. وہ تو بھئی ہم اگر ہمارے مباحث میں اگر کوئی بھئی کوتاہی ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, ہمیں دانی کرتے ہیں کہ ہم بہت فاضل کامل ہیں. اچھا بھائی یہ بخاری ہے میرے ہاتھ میں ایک صفحہ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی بولیں. اور آپ اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو میں نے الحمدللہ ساری بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے, آپ بولیں بات. اوکے عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری, صحیح بخاری. ہاں یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی بیروت میں چھپی ہے. یہ صفحہ 1286 1267
یہاں پر یہ باب ہے عزیزو، باب الشہادۃ تکون عند الحاکم، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، قال عمر نے کہا ہے لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، حدیث نمبر ہے 7169، 7169 اس کے بعد آ رہا ہے 7169 7169 لولا میں نے کھول لیا، لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے، یعنی لوگ الزام لگائیں گے، لکتبت آیت الرجم بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اپنے انگلیوں سے آیت رجم قرآن میں لکھ دیتا، یہ ایک دلیل، ٹھیک ہے۔ اب آیت رجم ہمیں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، اگر قرآن میں آیت رجم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ آیت رجم ہے، اگر قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے۔ اب اس کا جواب سن لو، اب اس کا جواب سن لو، اور اللہ کے بندے آپ کو نسخ کا اور تعریف میں بھی فرق کا بھی نہیں پتا کہ نسخ کیا ہوتا ہے اور تعریف کیا، آپ کو نسخ اور تعریف سے نہیں پتا، آپ بتاؤ نسخ کیا ہے؟ اور نسخ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی تو نسخ جو ہے وہ منسوخ تلاوت ہو جاتا ہے، حدیث دکھاؤ نا، منسوخ التلاوہ جو ہے نا، منسوخ التلاوہ اگر یہ منسوخ التلاوہ، اچھا بتاؤ میری بات سن لیں، جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نسخ تو قرآن ما ننسخ من آیت، آپ نے نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک، ما ننسخ من آیت ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، لم تعلم بأن الله على كل شيء قدیر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تم ترجمہ کرو نا، تم استدلال تیرا، استدلال آپ کا، میں کیوں استدلال تو ترجمہ کرنا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس کے مثل یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، بتاؤ اس سے نسخ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا؟ نسخ فی الاحکام بھی ثابت ہے، نسخ آیات بھی ثابت ہے، نسخ کے ہم اور تم نسخ اور تاریخ کی طرف لے کر جا رہے ہو، تمہیں نسخ اور تاریخ کا نہیں پتا، تم کیسے منطق بنے بیٹھے ہو؟ نسخ اور کس کا نہیں پتا؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ نسخ اور تحریف میں تمہیں نہیں آتا، تم بالکل یہی عرض ہے نا کہ نسخ اور تحریف میں فرق ہے، یہی پتا ہے ہمیں، بات یہی ہے کہ نسخ اور تحریف میں فرق ہے۔ جو آیت منسوخ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، آپ اس میں حل نہیں کرتے، آیت جو منسوخ ہے قرآن مجید میں وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے وہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ وحی جبرائیل جو چیز اللہ کی جانب سے لے کے آتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ بھائی صاحب آپ تمیز سے بات کریں، نعرہ بازی کی ضرورت نہیں، استدلال کرتے ہیں پیار محبت سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ منسوخ ہے، منسوخ ہم مانتے ہیں، اگر ایک چیز منسوخ ہے وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا کلام ہے، اللہ ایک چیز فرماتا ہے کہ یہ کرو، پھر کہتا ہے کہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس دوسرے عمل کرو، تو اس سے وہ جو پہلی آیت ہے اس کی قرآنیت ختم نہیں ہوتی کہ وہ اب قرآن نہیں ہے یا وہ وحی نہیں تھا، وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ خدا کے بندے آپ کو یہ اور جو آئے رجم ہے، میں آپ کو اس بات پر آئے رجم تو اس پر مجھے بات کرنے دو نا بھائی، کرو چلو تم 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں میرا جواب سن لو یار، بہت سادہ سا، حسن اللہ یاری صاحب کیوں آپ بحث میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ بات تھی قرآن پاک سے حضرت علی کی ولایت پر نص لانے کی، ایسی دلیل جو بالکل دلالت النص ہو، جو بالکل واضح طور پر قطعی الدلالہ ہو، تم نے وہ تو پیش نہیں کی، نہ ہی وہ تم پیش کرنا چاہتے، بلکہ اب تم لے گئے جی قرآن تمہارے اہل سنت کے نزدیک ناقص ہے، اور پھر تم نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ قرآن ناقص، اور دلیل تم نے پیش کر دی ہے قرآن پاک کی آیات کے منسوخ ہونے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ منسوخ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک منسوخ تلاوہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی تلاوت ہی منسوخ ہو جائے، یعنی وہ آیات ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لے واپس لے لے اور وہ قرآن کے، اور دوسری نسخ بالاحکام ہوتا ہے کہ کوئی آیت تو باقی رہے اور اس سے احکام جو ہے وہ منسوخ ہو جائے۔ یار آپ کو یہ بنیادی باتیں بھی نہیں پتا، میں آپ سے کیا بات کروں، میں تو اسکول ٹیچر ہوں۔ اوکے، اب بات ختم ہو گئی آپ کی، تو آپ قرآن سے کیوں نہیں دلیل پیش کرتے؟ اوکے اب پہلے مرحلے پہ جا رہے ہیں نا، آپ نے سوال کیا کہ ہم آپ ابھی پہلے مرحلے پہ آپ نے کہا کہ قرآن میں وہ ہمیں دلیل دکھاؤ کہ قرآن آپ کے نزدیک ناقص ہے، اور آپ نے منسوخ التلاوہ کا ذکر فرمایا۔ اب جواب سن لو، یہ کتاب ہے عزیزو مسلم ابن حجاج نیشابور، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی چاپ دارالفکر سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 688 ہے۔ ملاحظہ فرمائیے جی عزیزو، ہاں انما الرضاعة من المجاعة، ہاں اس سے پہلے والے صفحے میں صفحہ نمبر 686 میں، باب التحریم بخمس رضاعات، ان عائشہ نے کہا انہا قالت، اس نے کہا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 آیتیں تحریم کر دیتی ہیں،
ثم نسخنا پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات کہ خمس معلومات یحرمنا کہ 5 دفعہ کسی کو رضا کرا دو تو وہ آپ سے محرم بن جاتا ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہن فیما یقرأ من القرآن اور یہ قرآن مجید میں ان کی تلاوت ہوتی تھی. اچھا اب انہوں نے ادعا کیا ہے منسوخ کیا عزیزو منسوخ التلاوت. مجھے اجازت مجھے بات کرنے دو میری بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ ایک بالکل ایک جھوٹی کہانی. منسوخ التلاوہ ایک جھوٹی کہانی ہے. کیوں جھوٹی کہانی ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے ایسی چیزیں ہیں خوب یاد رکھو ایسے آیات ہیں کہ وہ آ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب یہ قرآن نہیں اس کو نہ پڑھو ایسی چیزیں تو اس کی کوئی حدیث ہوتی اس کی کوئی روایت ہوتی. ہم ان سے پوچھتے ہیں تم نے ایک قاعدہ بنایا منسوخ التلاوہ کا وہ ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پر. اچھا میری بات سنیں. اجازت نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی بھائی مجھے بات کرنے دو نا ابھی مجھے 1-2 منٹ بات کرنے دو پھر اس کے بعد آپ بات نے مجھے 2 منٹ اور میں بھائی صاحب مجھے میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا مجھے بات کرنے دیں. منسوخ التلاوہ ایک جھوٹی داستان ہے. منسوخ التلاوہ ایک بالکل اس کی کوئی نہ روایت ہے کوئی حدیث بھی نہیں ہے. اگر واقعا ایسی چیز ہوتی ہے اللہ کو مجھے بات کرنے دو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں بھائی اچھی بات ہے میں نے ان کو میوٹ میں ڈال دیا ہے دوبارہ جب میری بات ختم ہوگی تو ان کو دوبارہ لائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں. اگر ہوتی کوئی دلیل تو ہمیں دکھا دو. ایسی چیز اگر ہے کہ قرآن آ جاتا ہے اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے پھر وہ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے پھر اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ منسوخ اس کی تلاوت ہی باطل ہے تلاوت ہی نہیں کر سکتے اس کی. ہمیں دکھاؤ اس کی حدیث دکھاؤ. حدیث کہاں ہے؟ کیوں بھائی ایک حدیث تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیوں صحابہ کا ایک قول نہیں ہے تمہارے پاس کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئی پر منع کیا گیا اس کو نہ پڑھو؟ کیوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے مجرد ادعا منسوخ التلاوہ. پھر عائشہ کا قول آپ دیکھیں عائشہ کیا کہہ رہی ہے. عائشہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیات قرآن مجید میں تھیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا وہن فیما یقرأ من القرآن جن کی قراءت ہو رہی تھی جب ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو گئی لوگ پڑھتے تھے اس کو قرآن میں. تو پھر اگر یہ بھلے اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ہن فیما یقرأ من القرآن تو یہ واضح ہے کہ منسوخ التلاوہ کو مان بھی لیں تو یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے کیونکہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ اور آپ کہتے ہیں کہ عائشہ اتنی عالم تھی صحابہ کے لیے فتویٰ دیتی تھی. عائشہ بہت صحابہ اس کے پاس جاتی تھی استفتاء کرتے تھے صحابہ ان سے فتوے لیتے تھے ان سے سیکھتے تھے. تو وہ جو تو تمہارے نزدیک اتنی بڑی عالم ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. پہلی بات ہے منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہ یہ واضح صریح ہے کہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے عزیزو کہ عمر کا قول صریح ہے کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ اگر لوگ یہ تہمت نہ لگائیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا یعنی اس کے نزدیک یہ قرآن واقعا قرآن ہے اللہ نے نازل کیا ہے لوگوں نے تلاوت کیا ہے لیکن لوگ برداشت نہیں کریں گے بھائی کہ قرآن کا جز نہیں ہے صرف عمر کو پتہ ہے اس آیت کا دوسروں کو نہیں معلوم تو اس لیے وہ قرآن میں نہیں لکھ رہا اس کو نہیں اس لیے نہیں کہ یہ منسوخ تلاوہ ہے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ منسوخ تلاوہ ہے تو خود بخاری میں اس کے خطبے میں عمر اس آیت کو پڑھتا بھی ہے سناتا بھی ہے الشیخ والشیخہ اذا زنیا فجلدوہما 100 جلدہ. اس کے علاوہ عزیزو یہ کتاب ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور اللہ آپ کا بھلا کرے المجلد الثانی چھاپ دار السمیعی. یہاں پہ آپ کو لیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں 432 میں عن ابن عمر فرماتے ہیں لا یقول لن احدکم اخذت القرآن كله کوئی شخص نہ کہے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے وما يدري ما كله کس کو کیا معلوم تم کو کیا معلوم پورا قرآن کیا قد ذهب منه قرآن كثير اس میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے بہت سارا قرآن گیا. یہ صریح ہے کہ قرآن ہمارے پاس پورا قرآن نہیں ہے بہت سارا قرآن گیا ہے ولكن یقول اخذنا ما ظهر منه اس سے کہہ دے وہ جو قرآن ہمارے پاس بچا ہے جو قرآن ہمارے پاس بچ گیا ہے ہم کو پہنچا وہ ہمارے پاس ہے یہ کہہ دو ٹھیک ہے. منسوخ التلاوہ کی کیوں آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو واضح دلیل ہے عزیزو کہ منسوخ التلاوہ ایک من گڑت بات ہے ایک جھوٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن قدیم ہے اور قرآن کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیا عقیدہ یہ قرآن مخلوق ہے ہی نہیں جب وہ اللہ نے اس کو خلق ہی نہیں کیا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے تو اس کو وہ کیسے محو ہو سکتا ہے وہ کیسے بھائی کہیں ختم ہو سکتا ہے اس کی قرآنیت کبھی کیسے ختم ہو سکتا ہے اللہ اپنی صفت کو ختم کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا. یہ تو عقیدہ آپ کا کافی مشہور ہے معروف ہے اس پہ بھائی بخاری کو اسی پہ تکفیر کی گئی. بخاری کو نیشابور سے اسی لیے نکالا گیا کہ اس نے اسی عقیدے پہ اس نے شک کیا تھا. آپ کے پاس یہ تو مسلم ہے سب کہتے ہیں کہ قرآن کیا قرآن مخلوق نہیں ہے. جب قرآن کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے وہ مخلوق ہی نہیں ہے وہ ازل سے ازلی ہے ابدی ہے
تو اس کی قرآنیت کب ختم ہو سکتی, کس طرح سے وہ اس کی قرآنیت ختم ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ بات ہی غلط ہے. اس بھائی کو ہم 2-3 منٹ دیتے ہیں, یہ اپنی مرضی کی بات کریں. پہلا مرحلہ ہمارا ثابت ہو چکا ہے جماعت عمریہ کے اس سوال سے کہ قرآن سے ہمیں امامت دکھاؤ, اس سے ان کا اپنے مذہب کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. بسم اللہ کرو جناب. مولوی جی بلال بھائی کہاں بات ہے؟ ہاں جی بات کرو. میں کب بات کروں؟ اچھا آپ نے 2 منٹ بات کی ہے. آپ بات کرو بھائی, بات کرو. بسم اللہ. آپ نے 2 منٹ ہی بات کی ہے. یہ میں نے کتاب بھی دکھایا نا, میں نے کتاب بھی دکھایا, حدیث بھی دکھایا. آپ ہی کی کتاب, اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. میں نے کوئی کتاب دکھایا, میں نے کوئی شیعہ دکھایا, میں نے کوئی, ہاں میں نے آپ لوگوں کی کتابیں دکھائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی تحریف, اور جتنی بھی روایات آپ نے پڑھی ہیں, یقین کر لیں آپ کے انصاف, عدل اور آپ کے ایمان و یقین کا یہ حال ہے کہ آپ تو پوری جماعت عمریہ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور اتنے بڑے مجتہد بنے بیٹھے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں تحریف کا, اور جو روایت بھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر سے میں لفظ نسخ پڑھ رہا ہوں. مسلم کی روایت پڑھی ہے, اس کے اندر خود آپ نے نسخ, بولو وہ روایت پڑھو مسلم کی دوبارہ. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن. پہلا آیت نازل ہوا کہ 10 معلومات یحرمنا, پھر وہ نسخ ہو گئی, پھر دوسری آیت نازل ہو گئی, دوسری آیت کیا نازل ہو گئی؟ بخمس معلومات. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اور دونوں آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی, دونوں آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی. تو دونوں کو دکھاؤ, دونوں آیتوں کو دکھاؤ قرآن میں. سنو میری بات, سنو میں جواب دیتا ہوں اس کا. خمس معلومات تو نسخ نہیں ہے نا, 5 معلومات دکھاؤ. بھائی میری بات تو سنو نا یار, تمہارا پتہ نہیں دعویٰ کیا کرتے ہو اور دلیلیں کیسی دیتے ہو, عجیب بات کرتے. بات سنو, تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ نہ تو کسی آیت میں ہے, نہ کسی روایت میں ہے, نہ کسی صحابی کا قول ہے, نہ ہی کسی. اور بھائی یہ جو روایت تم پڑھ رہے ہو, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جیدہ صحابیہ ہیں, اور ان کی روایت کے اندر خود نسخ کے الفاظ ہماری زبان سے بار بار نکل رہے ہیں, لیکن تم جان بوجھ کے تعریف پر لے کر جا رہے. او بھائی منسوخ تلاوہ نہیں ہے نا, وہ صرف نسخ ہے, حکم نسخ ہے, اور دوسرا نسخ ثابت. منسوخ تھا منکر تو نہیں ہم لوگ بھائی, منسوخ تلاوہ کے منکر ہیں ہم, منسوخ کے منکر نہیں ہیں ہم, منسوخ تلاوہ کے منکر ہیں. ہم نے عرض یہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ منسوخ تلاوہ کو ثابت کرے. وَإِلَّا مطلق منسوخ, کہ اللہ نے ایک حکم منسوخ کر دیا نا, وہ تو بہت ہے. جس روایت کو تم پڑھ رہے ہو اس روایت سے حضرت عائشہ یہ ادعا کر رہی ہیں کہ یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی وفات ہو گئی, تو کچھ لوگوں تک ان کے نسخ ہونے کی اطلاع نہیں پہنچی تھی. وہ ان کو کہاں ہے, وہ کہاں ہے کہ اطلاع نہیں پہنچی, وہ اطلاع نہیں پہنچی, وہ پڑھتے رہے, وہ کہاں ہے؟ وہ تو تم جھوٹ بنا رہے ہو نا, وہ تو روایت میں تو نہیں ہے, وہ تو عائشہ کا قول نہیں ہے نا. جھوٹے پہ تو آپ نے خود کہا کہ جھوٹوں سے میں نفرت کرتا ہوں, ابھی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. عائشہ نے کہاں بولا کہ یہ آیتیں تلاوت ہو رہی تھی, کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, وہ غلط ہی پڑھ رہے تھے. وہ کہاں, وہ تو تم بنا رہے ہو نا. روایت کو عربی میں پڑھو, میں ترجمہ کروں. میں دوبارہ پڑھ دکھاؤ عبارت. یہ دیکھو یہ مسلم ہے بھائی, یہ میری, ہاں یہ مسلم ہے, یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ تمہاری کتاب ہے, یہ روایت یہ ہے بھائی. دیکھو میں کہتا ہوں کہ بدترین تحریف سے قائل ہوئے. عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن, وہ قرآن جو نازل ہوئی اس میں یہ عبارت تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا, کہ 10 رضعات جو معلوم رضعات ہوں وہ تحریم کا سبب, حرمت یعنی محرمیت کا سبب بنتی ہیں, محرم میں جانتا ہوں. ثم نسخنا, پھر ان کی نسخ ہو گئی, یعنی حکم نسخ ہو گیا. کس سے؟ اجازت اور بات کرنے دینا بھائی. بخمس معلومات, 5 معلومات سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے, وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ قرآن مجید میں ان کی تلاوت ہوتی تھی. آپ کہتے تھے وہ لوگ جن کو قرآن نہیں آتا تو وہ تلاوت کرتے تھے اس طرح, بھئی ان کو خبر نہیں پہنچی. وہ کہاں ہے, وہ حدیث میں دکھاؤ ذرا, حدیث میں ذرا دکھاؤ نا. اور دین ان کا ڈرامہ ہے بھائی, جیسے ڈرامہ میں نا وہ بوقت ضرورت ادھر کچھ اس میں عبارات ڈالتے ہیں, وہ ڈائریکٹر وغیرہ عبارات ڈالتے ہیں, اس میں کامل کرنے, ہمیشہ کامل ہوتا جاتا ہے نا, وہ ہر قسط کے ساتھ کردار بدلتا ہے, اسٹوری بدلتا ہے, ابھی بدلتا رہتا ہے. وہ تو روایت میں تو نہیں ہے. آپ جو ہے نا یہ اسٹوری ٹیلر جب اسٹوری بناتا ہے نا, وہ اس کی مرضی ہوتی ہے بھائی, اسٹوری جس طرح سے بنا دے, ہیرو کو مروا دے, ہیرو کو لمبی عمر دے, ہیرو کی شادی کس سے کرا دے, وہ اسٹوری ٹیلر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جو قصہ سناتا ہے, کہانی سناتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اگر دین ہے اللہ کی جانب سے, وہ حدیث آپ ادعا کریں, وہ ہمیں دکھاؤ,
وہ اللہ اسٹوری بنانا سب کو آتا ہے بھائی, وہ ہر ایک بنا لیتا ہے, حدیث بنا لیتا ہے کہ اس طرح تھا, عائشہ نے یہ کہا, وہ کہاں کا اس طرح. 3 منٹ آپ کا وقت ہے, جو مرضی کہہ دو, اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا کیونکہ تیرے پاس جواب ہے ہی نہیں, مجھے پتا ہے. اچھا میری بات سنیں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مولا علی کی ولایت پر قرآن سے کوئی نص پیش کریں, آپ نے وہ نص پیش نہیں کی. میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں چلیں تحریف کا اور تغییر کا اور نسخ کا مسئلہ پھر پہ رکھتے ہیں. آپ مجھے سیدنا علی کی ولایت بلا فصل پر کوئی قرآن سے آیت. بات ختم ہے آپ کی؟ جی بولیں. اوکے عزیزو, اب یہ جواب رد نہیں کر سکے, کہتے ہیں کہ بھی اور میں نے شروع سے یہی کہا نا کہ یہ آپ میرے جواب کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ میں نے کہا آپ کو پسند نہیں آئے گا, اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے, جواب نہیں دے سکے, کہتے ہیں بعد میں کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے پاس جو جواب تھی وہ عائشہ پر ایک جھوٹ باندھنے کی کوشش تھی. وہ جھوٹ ان سے باندھ نہیں سکی کیونکہ ہم نے ان کو پکڑ لیا جھوٹ کہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو اب کہتے ہیں وہ بعد میں بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے عزیزو, عرض یہ ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں جائیں. اب میں نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے, آپ میری بات کو اچھی طرح سنیے, میری بات کو نہ کاٹیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی عدالت میں جائیے نا, کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ وصیت نامہ ہے, صرف آدھا حصہ ہے. تو ہم بھائیوں پہ نزاع ہے, بھائیوں میں اختلاف ہے کہ بھئی کس کا حق کتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ پہلا ابھی میرا حق دے دیں, سارا مکان مجھے دے دیں, وصیت نامہ کامل وصیت نامہ ہم بعد میں دکھائیں گے آپ کو. تو جج آپ کو کیا کہے گا؟ جج کہے گا پولیس والے سے کہ ڈنڈا پکڑو, اس کو مرغا بناؤ. ڈنڈا آپ کو مرغا بنائے گا بلال صاحب, جج آپ کو مرغا بنائے گا, ادھر پولیس والے سے کہے گا اس کو لگاؤ 2-3. کہے گا بیوقوف, ادھر مذاق اڑا رہا ہے. آدھی جو ہے وصیت نامہ لے کے آئے, پورا جا کے لے کے آؤ. کہاں ہے پورا وصیت نامہ؟ بند کرو اس کو. جب تک یہ پورا وصیت نامہ نہ لے کے آئے اس سے بات ہی نہیں ہوگی, تب تک یہ جو ہے ادھر جیل میں رہے گا. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے, یہ بات ہی آپ کی غلط ہے, بات ہی غلط ہے. جب تک آپ یہ دیکھیں, بہت اہم مسئلہ ہے, جب آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو قرآن کے تحریف کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے اکابر قرآن کے تحریف کے قائل ہیں, پھر اس کا جواب نہیں دے سکتے, کہتے ہیں بعد میں. آپ کا مذہب تو باطل تو ہو گیا, اس سے کہاں بھاگنا. جب یہ مرحلہ طے ہو گیا عزیزو, دوسرا مرحلہ قرآن مجید سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایات, بلکہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایات, وہ یہ انما یرید اللہ, میں نے بار کہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیے مبارکہ خمسہ طیبہ کے متعلق ہے, ازواج کے متعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے, وہ دلیل کہ یہ ازواج بھی اس میں شامل ہے, یہ ازواج کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب قرآن مجید اس وقت حجت ہوگی جب ترتیب اللہ کی جانب سے ثابت ہو. اللہ کی آپ کے پاس تو پورا قرآن ہی ناقص ہے, وہ تو کہہ دیا آپ نے, ہم بعد میں پرکھیں گے نا اس کو. جب قرآن ہی ناقص ہے تو ترتیب کہاں سے ثابت ہوگی؟ دوسری بات, ترتیب مان لیا, ترتیب اللہ کی جانب. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ ایک آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے, ذیل کسی اور سے خطاب. صدر ایک موضوع پہ, ذیل دوسرے موضوع پہ. بہت ساری آیات ہیں کہ صدر آیا ایک دفعہ نازل ہوئے, ذیل آیا کبھی اور نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں وہاں پہ الاتقان میں سیوطی کے پاس ایک باب ہے, التبعیض فی التنزیل. التبعیض فی التنزیل, تبعیض تنزیل میں بعض تبعیض کس کو بولتے ہیں؟ ٹکڑے, کہ ایک آیت ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے. ایک ہی آیا ہے, صدر کہیں نازل ہوا ہے, ذیل کہیں اور نازل ہوا, مختلف مقامات پر. اور وہاں پر ہے خطابات القرآن, بہت بڑی عنوان ہے الاتقان میں سیوطی کے پاس, زرکشی کے پاس البرہان میں. الخطابات فی القرآن, انواع الخطابات. قرآن میں خطابات کے کئی انواع ہیں. قرآن میں بہت سارے ایسے خطابات ہیں کہ صدر آیا کسی اور سے خطاب ہے, ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے. صدر آیا مسلمانوں سے, ذیل کفار سے, یا بالعکس, یا صدر آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ذیل آیا مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ اس طرح بہت ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے نا. ہم ترتیب مان بھی لینا, اس سے بات نہیں بدلتا, اس سے حقیقت نہیں چینج ہو جاتا. کہ یہ آیت, اس آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف خمسہ طیبہ کے لیے تلاوت فرمایا, صرف اور صرف خمسہ طیبہ کے لیے تلاوت فرمایا, اور ازواج کے لیے ایک دفعہ بھی تلاوت نہیں فرمایا. آپ کے اپنی کتب میں, آپ کی اپنی کتب میں, میں دکھاتا ہوں آپ کو, اللہ آپ کا بھلا کرے, ماشاء اللہ آپ کی اپنی کتب میں یہ موجود ہے. یہ کتاب ہے عزیزوں مسلم ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے بھائی. یہاں پر باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. ہاں مسلم, رافضی ہو تم, مسلم رافضی, او بھائی اہل بیت کے فضائل اگر تم نے لانے تو اس میں عائشہ کے فضائل لے کے آؤ, حفصہ کے فضائل لے کے آؤ, ازواج کے فضائل لے کے آؤ. تجھے عربی نہیں آتی مسلم؟ او مسلم رافضی, شیعوں نے پیسے دیا, رشوت دیا اس کو, شیعوں نے رشوت دیا. بھائی باب ہے فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ایک ہی حدیث ہے, اس میں نہ عائشہ کی کوئی منقبت ہے,
نہ حفصہ کی کوئی منقبت ہے، نہ میمونہ کی کوئی منقبت ہے، نہ سودہ کی کوئی منقبت ہے، نہ زینب کی کوئی کسی بھی زوجہ کی کوئی منقبت نہیں ہے۔ منقبت کس کی ہے؟ ہاں، فضائل کس کے ہیں؟ ہاں پڑھو۔ قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ایک صبح تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل، اور ان پر ایک کملی تھی، ایک کملی اوڑے ہوئے تھے، مرحل، اس پہ نشان تھے، نقوش تھے رحل کے۔ رحل کس کو بولتے ہیں؟ رحل بولتے ہیں گھوڑے کا جو سیڈل ہوتا ہے یا اونٹ کا جو سیڈل ہوتا ہے، اس کو رحل بولتے ہیں، جس پہ سوار انسان سوار ہو جاتا ہے، اس پہ نقوش بنے ہوئے تھے، اس طرح کی شکل بنے، یعنی اس میں زینت تھی، من شعر اسود، کالے اون کی۔ فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل فرمایا کملی میں۔ ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه، پھر امام حسین علیہ السلام آئے تو وہ بھی اپنے بھائی اور اپنے نانا کے ساتھ کملی میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، ان کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا، داخل کیا۔ ثم جاء علی علیہ السلام فادخلہ، اس کے بعد علی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی داخل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اہل بیت کون ہے اور آیت تطہیر کی شان نزول کیا ہے۔ آیت تطہیر کی شان نزول اگر ازواج ہوتی تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے بھی پڑھتے اس کو، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ثابت ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ازل سے ابد تک، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، لیذہب، اللہ خود یہ کام کرے۔ اللہ ایک دفعہ اللہ کا ارادہ ہے نا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، اب میں جھوٹ بولوں یا نہ بولوں یہ میرے ہاتھ، لیکن ایک دفعہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ خود ایک کام کرے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے، اللہ کا ارادہ ہے کہ بارش برسائے، پھر کوئی روکنے والا ہے بھائی؟ ہے کوئی روکنے والا؟ نہیں کوئی روکنے والا۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ لیذہب، کہ اللہ خود دور کرے، کس چیز کو دور کرے؟ الرجس، یذہب عنکم الرجس، اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں سے مطلق رجس کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ناپاکی چاہے گناہ ہے، ناپاکی چاہے خطا ہے، ناپاکی چاہے غفلت ہے، ناپاکی چاہے جہل ہے، ناپاکی چاہے کسی قسم کے نسب میں کوئی برائی ہو، عادات میں کوئی برائی ہو، آداب میں کوئی برائی ہو، عرف میں کوئی بدی ہو، ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو اللہ دور کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ آپ لوگوں کو پاک کر دے۔ اللہ 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 تطہیر، غایت پاکی، نہایت پاکی، نہایت پاکی۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ میرا ازل سے ابد تک ارادہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں ان سے ہر قسم کی بدی دور ہو اور یہ غایت پاکی میں ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کا کلام ہمیشہ صحیح، ان کا فرمان ہمیشہ صحیح، ان کا قیام ہمیشہ صحیح، ان کا قعود ہمیشہ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ہر فعل عین طاعت اللہ ہے اور ان کا فرمان عین طاعت اللہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ امام، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی سوال کرو اسے صحیح جواب دیتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتا، اس میں اجتہاد نہیں ہوتا، اس میں ظن و گمان نہیں ہوتا، اس میں صحیح اللہ کے حکم کے مطابق فرمان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تکفیر کرتا ہے تو واقعاً وہ کافر ہوتا ہے، کسی کو مومن کہتا ہے تو واقعاً مومن ہوتا ہے۔ بھئی ہر جسے اس کی بات کو مانو گے ہمیشہ وہ صحیح بات بتائے گا۔ یہی ہے عصمت، یہی ہے امامات۔ اوکے، تھینک یو سر۔